الحمد لله والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. دوسرا پارہ اور قرآن پاک کی دوسری سورۃ البقرہ. اور قرآن پاک کی سورت کی آیت نمبر ہے 156. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وہ لوگ جب ان کو کوئی بھی مصیبت، کوئی ٹینشن، پریشانی، آزمائش آتی ہے تو ان کی زبان پر صرف یہ الفاظ ہوتے ہیں انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم اسی کی طرف رکھتے سفر ماننے والے ہیں. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی 2 ہی صورتیں ہوتی ہیں اور دونوں ہی اس کے لیے خیر کا سبب ہے، اجر کا باعث ہے. کبھی اس کو زندگی میں اللہ خوشی عطا کرتا ہے، نعمتیں دیتا ہے تو وہ اس کا شکر ادا کرتا ہے، اس کا بھی اجر ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ الحمدللہ رأس الشکر. اگر کوئی بندہ اپنے رب کا بہترین شکر ادا کرنا چاہتا ہے تو اس کو یہ کہنا چاہیے الحمدللہ الحمدللہ. جب کوئی بندہ حال احوال پوچھے تو فرسٹ آف آل سب سے پہلے تمہاری زبان پر یہ الحمدللہ. اگر ایک بات کرنی ہو اس کی بات کر لے، اللہ کا شکر ادا. صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کھانے کے ایک ایک لقمے پر اور پانی کے ایک ایک گھونٹ الحمدللہ پڑھتا ہے تو اللہ اس میں راضی ہو جاتا ہے. یہ گارنٹی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک تو سنت یہ ہے کہ وہ نعمتیں ملتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے، یہ بھی اجر ہے اس کے. اور تصویر کا دوسرا رخ ہے کبھی زندگی میں آزمائشیں بھی آتی ہیں، پریشانی آ گئی مال میں، اولاد کی طرف سے، کاروبار کی طرف سے، دوست و احباب کی طرف سے. جب اس کو پریشانی آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے. مصیبت میں صبر سے کام لیتے ہیں اور صبر ہوتا ہے اپنے آپ کو کنٹرول کر لینا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جزاک اللہ شکر صداق اللہ من حوض النبی صلی اللہ علیہ وسلم
ونحن معك انشاءاللہ. عربی میں بہت بڑی دعا دی ہے میرے آپ کو. آپ سرکار گزر رہے، ایک عورت کا بچہ بہت ہوا تھا، ظاہر دکھ ہوتا ہے، وہ اپنے انداز میں گلا شکوا ہوا بیٹھا کر رہی تھی. آپ سرکار نے کہا صبر سے کام لے. اس نے فرتے جذبات میں آ کر، اس کو پتہ نہیں تھا کہ کون ہے، کہنے لگی کہ اگر تیرا بیٹا فوت ہوا ہوتا تو پھر تمہیں پتہ چلتا. مجھے صبر کی ترغیب تھا. آپ گزر گئے. کسی نے اس کو بتایا کہ جانتی ہے یہ کون تھے، تو اللہ کے نبی تھے. تو کچھ وقت کے بعد جب اس کو میرا حوصلہ ملا تو آپ کے پاس چلی گئی. تو کہہ رہے کہ میں صبر کرتی ہوں. تو آپ ہمیں یہ کیسا صبر ہے؟ الصبر عند الصدمۃ الاولی. صبر تو وہ ہوتا ہے کہ ادھر سے مصیبت آئے اور ساتھ ہی ان کا صبر کر. آنکھوں میں آنسو آ جانا یہ تو رحمت ہے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں، آپ کے ہاتھوں میں آپ کا آخری بیٹا ابراہیم، معصوم کا بچہ، میرے نبی کے ہاتھوں میں اس نے جان دے دی. کل کائنات کے پیغمبر اپنے بیٹے کو ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری. اور صحابہ پر بھی قربان جائے، اتنے سخت سامنے میں بھی کوشچن کر ڈالا. آقا ہمیں تو کہتے ہو صبر کرو اور خود رو رہے. سرکار نے فرمایا کہ یہ صبر کے برابر نہیں ہے. آنکھوں سے آنسوں کا نکلنا یہ تو رحمت ہے. جو کام غلط ہے وہ کیا ہے؟ گریبان کو چاک کرنا، تھپڑ مارنا، جہالت کی باتیں کرنا. آج کل ہمارے معاشرے میں بھی ایسا ہے، کئی بیویاں آؤٹ آف کنٹرول ہو کر کہتی ہیں ہائے اسی لٹے گئے، اللہ نو ساڈا ہی گھر لمبا سی. کیوں یہ جملہ ٹھیک ہے؟ اللہ نو ساڈا ہی گھر لمبا سی. نہ کوئی کہتے ہیں آگے تو تیرے جان کا ٹائم ہی نہیں سی، تو نہیں چلا گیا. بٹ ٹائم تو اللہ مقرر کرتا ہے. چلو ایک شخص سے بندہ کہتا ہے کہ جوان تھا چلا گیا لگنا. تو اللہ نے یہاں قرآن پاک میں بڑے جامع جملے ارشاد فرمائے کہ مومن یہ الفاظ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. جب وہ صبر کرتا ہے نا، والصبر ثوابہ الجنہ، اللہ سے جنت کا حقدار بناتا ہے. دو ہی صورتیں ہیں، نعمت میں شکر اور مصیبت میں صبر. اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لفظوں کے ساتھ کچھ لفظ اور بھی بتائے، کیونکہ قرآن اللہ نے اتارا ہے نبی پاک کے دل پر. فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ. کہ جبریل السلام نے یہ قرآن اللہ کے حکم سے نبی پاک کے مقدس و مطہر دل پر اتارا. پھر آپ کے دل سے آپ کی زبان پہ آیا، ہمارے لیے قرآن بن گیا. تو اس کی تشریح نبی پاک کی حدیث ہے. آپ نے ان لفظوں کے ساتھ کچھ لفظ اور بھی بتائے اور امت کا فائدہ بھی کر دیا کہ کسی قسم کی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، بندے نے کاروبار کیا کامیابی ہو سکتی، ناکام ہو گیا، امتحان دیا بچے نے فیل ہو گیا، یا کوئی بھی کام، آپ نے کھیتی باڑی کی رزلٹ اچھا نہیں نکلا، آپ کو پریشانی آ گئی، یا کوئی مس ہو گیا گھر کے افراد میں سے کسی بھی شکل میں، آپ یہ دعا پڑھیں. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے کہ جب تم یہ دعا پڑھو گے اللہ تعالیٰ تمہیں صبر تو دے گا، لیکن اس کے ساتھ نیک البدل بھی دے دے گا، اس نقصان کا ازالہ بھی ہو جائے گا. مسلم موقع امام مالک میں اور مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ نام پر صبر ہے. سالمہ ایک نام ہوتا ہے، سلمہ وہ الگ ہے.
سلمہ، آخر میں یا اور اوپر کھڑی زبان ہوتی ہے، یہ ہے سلمہ. یہ جو میں عرض کر رہا ہوں یہ ہے سالمہ. لفظ سالمۃ تو سلمہ سالمہ، یہ ماں کی صحابیہ تھی ام سلمہ. ان کی خامد ماشاءاللہ بڑے اچھے تھے، بہت ہی اچھے، بڑی تعریف کرتے. وہ اللہ کے واسطے لگے، بڑی شدت غم میں پریشان ہو. انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مسئلہ سنا ہوگا. یہ دو حدیثیں میں عرض کر رہا ہوں توجہ کرنا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ میں نے یہ مسئلہ نبی پاک سے مسجد میں خود سنا، اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ میرے خامد نے سنا اور گھر آ کر مجھے بتایا. اس سے دو مسئلے ثابت ہوتے ہیں کہ اگر حالات آؤٹ آف کنٹرول نہ ہوں تو عورتوں کو مسجد میں درس و تدریس اور صبح نماز کے لیے آنے سے نہیں روکنا چاہیے. اگر کوئی حالات میں خرابی ہوگا روک سکتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ مرد حضرات مسجد میں جو مسئلہ سنے، یہ نبی کے صحابہ کی سنت ہے، انہیں بھی گھر جا کر اپنے بیوی بچوں کو یہ مسئلہ بتانا چاہیے تاکہ خیر میں وہ بھی شامل ہو جائے. تو خیر آپ نے فرمایا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہم اجرنی. اس کو معجور نہیں پڑھنا ہے. ایک لفظ اجرنی وہ اور ہے، اللہم اجرنی من النار وہ ٹھیک ہے، اللہ مجھے آگ سے بچا. لیکن یہاں جو لفظ ہے یہ اجر کے معنی، بچانے کے معنی میں نہیں ہے، وہ اجر اجر کے معنی میں. اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ مجھے اس مصیبت میں، ٹینشن، پریشانی میں اس کا اجر بھی عطا کر، وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا، اور مجھے اس کا بہتر نعمت بدل بھی عطا کر. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہی، میں نے جب اس دعا کے الفاظ پر غور کیا میں حیران سی رہ گئی کہ ابو سلمہ اتنے اچھے خامد، اتنا اچھا بہیویئر، زندگی کے چند اچھے گزارے تو بندہ یاد کرتا ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر اپنی اکلوتی بیوی اس وقت ایک ہی تھی، کوئی اور بیوی نہیں تھی، باقی بیویاں تو بعد میں آئی نا. اپنی اکلوتی بیوی جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اتنی وفادار تھی، دنیا میں جانے کے بعد بھی ان کا ہی تذکرہ کرتے تھے. ایک دن تو آپ حیران ہو گئے، اماں جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار کے پاس بیٹھی اور بھی ازواج بیٹھی، آپ حضرت خدیجہ کا تذکرہ شروع کر دیا تو فرتے جذبات میں آ کر کے لگی آقا وہ ایک بوڑھی عورت دنیا سے چلی گئی، ہم کمبالیاں خوبصورت فرما بردار تمہاری خدمت کے لیے ہمیشہ حاضر. آپ ان کا ہی تذکرہ کرتے رہتے ہیں. تو آپ کا رد عمل کیا تھا؟ آپ نے کہا کہ سب کچھ ٹھیک ہے لیکن خدیجہ تو خدیجہ ہی تھی جس نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب کوئی میرا ساتھ نہیں دے رہا، اور اس نے اپنا مال میرے دین پر میرے لیے نشاور کر دیا. جب گھر میں کچھ چیز تقسیم کرنے ہوتی نا، آپ کہتے ہیں میری خدیجہ کی سہیلیوں کو پہلے دو. وقت اچھا گزرا ہونا، خطیب ہے، امام ہے، دوست ہے، پارٹنر ہے، اور پھر گھر کا پارٹنر بیوی جب خامد، اگر زندگی اچھی گزری ہو تو ساری زندگی یاد آتی ہے. تو اب ام سلمہ کہہ رہے بھی اتنے اچھے خامد، اور حدیث میں آتا ہے کہ اسے بہتر مل جائے گا، لیکن حکم رسول سمجھ کر وظیفہ شروع کر دیا. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہم اجرنی فی مصیبتی وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا. ہمیں تو یقین ذرا کم ہوتا ہے، ایک آدھی دفعہ پڑھا اور بس نہیں، مسلسل پڑھے، دن رات پڑھے، پڑھتے ہی رہے. میں مسئلہ رسول میں بیٹھا ہوں، اللہ جانتا ہے ذاتی کتنے تجربات ہیں. جب بھی میں نے اس دعا کو، اس وظیفے کو پڑھا ہے، اللہ نے اس مصیبت سے اچھا ہی عطا کیا. آپ تجربہ کر لیں، شوق سے پڑھے، یقین سے پڑھے، اور اگر ضرورت ہو آپ کو زبر و زیروں کے ساتھ مکمل دعا باحوالا تو کسی میں سینڈ کر دوں گا، میں گروپ میں بھیج دوں گا انشاءاللہ. اللہ پڑھنے کی توفیق دے.
انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منها. پڑھتا رہے. یہ بچوں کے نمبر تھوڑے آتے ہیں نا تو ڈویژن امپروو کرنے کے لیے متبادل امتحان دیتے ہیں. امتحان نہیں آپ یہ وظیفہ ساتھ کریں. نمبر 500 ہے تو 600 700 50 نمبر 100 نمبر اور آ جائے گا. اس سے بہتر ہے یقین کے ساتھ پڑھے. کوئی بھی نقصان ہو گیا. اما جان ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتی رہی. نتیجہ کیا نکلا؟ ایک دن میرے اور آپ کے پیر مرشد نبیوں کے امام کائنات کے پیغمبر آپ کے گھر میں تشریف لے بٹھایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان نبوت سے خود جناب ام سلمہ کو نکاح کا پیغام دے دی. خوش تو بڑی ہوئی لیکن 3 باتیں عرض کی. کہتے آقا اس سے بڑھ کر میرے لیے اور شہادت کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن میں ڈرتی ہوں کہ میری طبیعت کے اندر ہائپر پن ہے. میں جلدی غصے میں آ جاتی ہوں. آپ اتنی عظیم شخصیت مجھے ڈر ہے کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے. ایک تو یہ بات ہے. دوسرا میری عمر زیادہ ہے. تیسرے نمبر پر میرے بچے بھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی شادیاں کی ہیں نا اللہ کے حکم سے کی ہے اور اس میں حکمت ہے. کئی لوگ ایسے دنیا کے اندر بکواسات کرتے ہیں باتوں کی ذات پر کہ دیکھو جی 11 9 شادیاں کی ہیں. ان کو بدبختوں کو یہ پتہ نہیں کہ سب سے پہلی شادی بھی آپ نے وہ کی. آپ کی عمر کم تھی, آپ کی زوجہ کی عمر زیادہ تھی اور ان کی بھی شادی ہوئی تھی. میں آپ میں سے کوئی نوجوان پسند کرتا ہے؟ کبھی نہیں پسند کرے گا کہ اس کی فرسٹ نکاح ہو اس کا اور ماں باپ کسی وجہ سے کہہ دیں کہ ارے میری بہن کی بیٹی ہے, میرے رشتے دار ہے, مت کر رہا تو کہہ کہ نہیں میں گولیاں کھا کے مر جاؤں گا, میں چھت تو چھال مار دے گا, میں نہیں کام کروں. اور نبی پاک پر بتان لگاتے ہیں مطلب. اب یہاں بھی دیکھیں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بھی زیادہ, بچے بھی موجود ہیں, لیکن سرکار نے خود دعوت دے دی اللہ کے حکم سے. آپ نے فرمایا ام سلمہ پریشان مت ہو, جو تیری طبیعت کی بات ہے نا, سبحان اللہ کتنے خوش نصیب ہیں لوگ جن کو نبی پاک کی دعائیں مل گئی. آپ نے کہا میں دعا کروں گا اللہ تیری طبیعت کا ہائپر پن ختم کر دے گا, تیری طبیعت میں ٹھہراؤ آ جائے گا, میں دعا کر دوں گا اللہ سے. اور دوسری بات ہے وہ تیری عمر زیادہ ہے تو میری بھی عمر زیادہ ہے. اگر تیرے بچے ہیں تو وہ بچے تیرے تو میرے بھی بچے کی بات نہیں ہو سکتی. آپ سے نکاح ہو گیا. میرے اور آپ کے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ گھر کو بسانا بھی جانتے تھے. صرف نماز روزہ آپ نے نہیں بتایا, آپ نے شادی بھی بتائی, غمی بھی بتائی, رہن سہن بھی بتایا, بیویوں سے کس طرح برتاؤ کرنا ہے وہ بھی بتایا. اما جان فرماتی ہے ادھر دیکھیں پانی پی لو بسم اللہ. یہاں میں نے منہ لگایا نا, اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے جہاں منہ رکھ کر میں پانی پیتی سرکار اسی جگہ پر منہ رکھ کے پانی پیتے محبت کے لیے. کبھی کھانا کھا رہے ہوتے نا, کوئی ہڈی والی بوٹی پکڑی, جہاں سے میں نے تھوڑی سی لی سرکار پکڑ کر وہیں سے دیتے. یہ آپ نے رہنا سہنا بھی بتایا. کئی بات وقت کہتے ہیں کوئی نماز روزے تو باقی چیزیں تو دین بتاتا ہی نہیں ہے. نہ میرے بھائی, یہ مکمل دین ہے. یہاں ہر چیز کی رہنمائی ملتی ہے, معاملات کے اندر, دین کے اندر, دنیا کے اندر, یہاں تو سب کچھ ہے. اور لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے یہ مسجد ہے, یہ مدارس آج بھی پوری دنیا کے اندر دین کا قلعہ ہے. ابھی آپ نے میٹرک کا رزلٹ آیا دیکھا نہیں ہے, پنجاب کے اندر 9 بورڈ کے اندر 8 بورڈ میں سے مدرسے کے بچے ساری پڑھتے نہیں. مدرسے کے بچے قرآن پڑھنے والے, حدیث پڑھنے والے. یہ قرآن پڑھنے سے ذہن وسیع ہوتا ہے. اپنے بچوں کو دین کی طرف لے. ہم نے دین پڑھا اللہ کی وجہ سے, اللہ کے فضل و کرم سے تھرو اول سے آخر تک کالج سکول یونیورسٹی بھی پڑھا, اور اول سے آخر تک حفظ قرات سارا آگے تک درس بھی پڑھا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دین کی برکت ہے. آج میں پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوں, آپ کے شہر قصور میں ارشد راز سے پروفیسر ہوں. یہ صرف دین کی برکت ہے. ایسا مت سوچو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ بتایا. ایک دن
فرد محبت میں آپ نے کہا اے ام سلمان تو دل میں سوچتی ہوگی، اظہار بھی کیا، ابو سلمہ جیسا تم مجھے ملے گا نہیں، اتنی محبت کرنے والا، اتنا اچھا خامد۔ آپ نے فرمایا اے ام سلمہ اب بتا ذرا ابو سلمہ سے بہتر میرا یہ نہیں ملا۔ کہتی ہے آقا میری تو قسمت جاگ پڑی، کہاں ابو سلمہ اور کہاں کائنات کے پیغمبر میرے حصے میں آ گئے۔ پہلے میں صرف ام سلمہ تھی، آج اللہ نے مجھے ام المؤمنین بنا دی اس دعا کی برکت سے۔ یہ وظیفہ آپ ذہن میں رکھیں، اس کو پڑھیں، اپنے دوستوں کو بتائیں، گھر میں بتائیں، شیئر کریں آگے۔ انشاءاللہ العزیز جب بھی آپ یقین سے پڑھیں گے انشاءاللہ اس کا رزلٹ بہت اچھا ہوگا۔ اللہ ہماری دنیا و آخرت بہتر کرے۔ بیماروں کے لیے پریشانوں کے لیے دعا کریں، کئی دوستوں نے مجھے دعا کے لیے کہا ہے، نام لینے کی ضرورت نہیں، سب لیے دعا کرتے ہیں اللہ دنیا و آخرت بہتر کرے۔ یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك ولعظیم سلطانك، یا حی یا قیوم برحمتك نستغیث، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، یا حی یا قیوم برحمتك نستغیث، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، الجلال والإكرام۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ اے میرے اللہ اپنی رحمت سب کو معاف فرما، یا اللہ سے بڑے گنہگار اللہ سے حال رحم فرما، اللہ جی رحمت سب کو معاف فرما۔ اے میرے اللہ دنیا و آخرت کی کامیابی نصیب فرما، اے میرے اللہ سارے ملک پاکستان کی خیر فرما، عالم دنیا عالم اسلام کی خیر فرما، یا اللہ جتنے بھی دکھی پریشان نے اللہ اپنی رحمت دکھ دور کر دے، پریشانیاں دور کر دے۔ اے میرے اللہ جنہ گھراں دے اندر دو میاں بیوی دے اندر بچے دے اندر چمکڑ سے، اے میرے اللہ پریشانیاں لڑائیاں جھگڑے نے فساد نے بدل نے، اللہ تو دلوں تے قدرت رکھنا ہے، اللہ نہ کرم امن و سلامتی دا گہوارہ بنا دے۔ اے میرے اللہ نہ کرم امن و سلامتی دا گہوارہ بنا دے، یا اللہ اپنی رحمت نال دنیا بھر دے مظلوماں دی مدد فرما، خاص کر فلسطین اندر مظلوماں دی مدد فرما۔ کتنا عرصہ ہو گیا ہے اللہ ان کے حد ہو گئی ہے، اللہ لوگ مظلوم نے، مقہور نے، مجبور نے، اے میرے اللہ تو انہاں دی مدد فرما، ظالماں نوں نیست و نابود کر دے۔ اور ظالم چاہے امریکہ کی شکل اندر یا برطانیہ کی شکل اندر یا اسرائیل کی شکل اندر جو بھی ہے، اے میرے اللہ اصل بادشاہ تو ہے، یا اللہ اصل سلطنت پاور تے تو ہی ہے، سارا یقین ہے۔ اے میرے اللہ ظالموں نے اس کو نابود کر دے، ظالموں تباہ و برباد کر دے، ان ظالموں عبرت کا نشان بنا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے میرے اللہ جتنے مسلمان مرد عورتاں بچے بوڑھے جوان گھر دے اندر یا سلطانہ دے اندر روحانی یا جسمانی طور تے بیمار نے، اللہ اپنی رحمت شفا کاملہ عطا فرما۔ ساری مسجد دے کئی نوجوان بزرگ بیمار بابا جی نماز پڑھتے سب فالج دا حملہ ہوئے، اللہ انہوں سے عطا کر دے۔ اے میرے اللہ تو سارے جسموں دا خالق کے مالک مکمل قدرت رکھنا ہے،
اپنی قدرت کاملہ نال ساڈے جسماں دے وچوں ایک ایک وائرس نو ایک ایک بیماری نو نکال دے اے میرے اللہ ساڈے جسم دے ایک ایک عضو نو تا حیات صحیح فرما دے اللہ جب تک زندہ رکھنا ایمان اور صحت سلامتی عطا کرنا جب تک زندہ رکھنا اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ کرنا اے میرے اللہ جب تک زندہ رکھنا اپنی توحید تے قائم رکھنا جدوں بھی موت آئے کلمہ نصیب کرنا خاتمہ بالخیر فرمانا یا اللہ جنہیں مسلمان مت دوتا فوت ہو گئے اللہ معاف فرما خاص کر سنے والدین تیرے فرما رب رحمہما کما ربیانی صغیرا یا اللہ ساڑھے جنہیں والدین فوت ہو گئے اللہ ان سب کو بلا رحمت معاف کر کے جنت سے اعلیٰ مقام عطا کر دے اے میرے اللہ جنہ والدین زندہ نے انہاں بچے انہوں اس نعمت عثمان کی قدر کرنے توفیق عطا فرما ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين اللهم اغفر لي ذنبي وبصرني في داري وبارك في رزقي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اس کے بعد